بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ یرمک میں وہ واقعات بیان کرتا جس پر صحابی کا کوئی قول ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو، ویسے قصہ میں کبھی بیان نہیں کرتا۔ سقا محدث ولید بن مسلم الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ معرکہ یرموک جو ہے نا، یہ 15 ہجری میں وفا ہوا۔ یہی بات امام لیث بن سعد، یعقوب بن سفیان البصری الفارسی اور علامہ ابن عساکر جو بہت مشہور محدث ہیں انہوں نے بھی بیان کی ہے۔ جن روایت میں یہ بات موجود ہے کہ معرکہ یرموک 15 ہجری میں وفا ہوا، ان کے بارے میں محدث دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ معرکہ یرموک کی تاریخ کے بارے میں یہی اقوال صحیح ہے۔ تو جنگ یرموک بہت مشہور جنگ ہے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ سیدنا عیاض الاشعری بیان کرتے کہ میں جنگ یرموک میں شامل تھا اور ہم پر 5 امیر تھے: سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابو سفیان، شرجیل ابن حسنہ، خالد بن ولید اور سیدنا عیاض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا کان قتال فعلیکم ابو عبیدہ، جب لڑائی شروع ہو جائے تو تم پر ابو عبیدہ امیر ہوں گے۔ عیاض الاشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ موت پر ہم چاروں طرف سے موت امڑ آئی ہے، چاروں طرف سے موت نے ہمیں گھیر لیا ہے، یعنی بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہے، اس کا جو ہے نا کوئی حل، کوئی تدارک، کوئی حساب کتاب چاہیے، ہمیں کیا کرے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا انہ قد جاءنی کتابکم تستمدونی و انی ادلکم علی من هو اعز نصرا و احذر جندہ اللہ عز جل فانتصروه فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر یوم بدر فی اقل من عدتکم فاذا اتاکم کتاب ھذا فقاتلوہم ولا تراجعونی۔ میرے پاس تمہارا پیغام آیا ہے کہ میں مزید فوج بھیج کر تمہاری مدد کرو، تو میں تمہیں ایک ایسے ذات کے بارے میں خیر بد دیتا ہوں کہ جو مدد کرنے پر قادر ہے اور اس کے پاس لشکر بھی ہے، اور وہ ہے اللہ عز جل کی ذات، تم اس سے مدد طلب کرو۔ اس نے میدان بدر میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں مدد کی کہ ان کی تعداد تمہاری تعداد سے بھی کم تھی۔ جب تمہیں میرا یہ خط موصول ہو تو تم ان کفار سے جنگ کرنا اور دوبارہ میری طرف مدد کا پیغام نہ بھیجنا۔ یہ عمر جن کے احکامات تھے۔ سیدنا عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے لڑائی کی تو انہیں شکست پاش دی، ان کے بہت سے فوجیوں کو قتل کیا اور بہت سا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ اسی طرح معرکہ یرموک میں اہل کتاب کی بعضی کتابیں بھی مل گئی تھی۔ معرکہ یرموک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کتاب کے بعض مذہبی کتابیں بھی ملی تھی، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں وجدت فی بعض الکتب یوم عزون الیرموک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و اثبتم اسمہ عمر الفاروق قرینا من حدید اثبتم اسمہ، یعنی عزو یرموک کے دن میں نے اہل کتاب کے بعض کتب میں یہ بات دیکھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق ہے، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر درستی کو پا لیا ہے۔ یہ اہل کتابوں نے لکھے، یہود اور نصارہ نے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاروق ہے، وہ گویا لوہے کے بنے ہوئے ہے، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر درستی کو پالا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ اور معرکہ یرموک میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے والد محترم کے ساتھ موجود تھا جب مشرکین میدان جنگ سے دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ تو سیدنا زبیر بن عوام کے بیٹے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن میرے والد محترم کو ابو عبداللہ کی کنیت سے پکارا گیا۔ تو سیدنا زبیر بن عوام بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک کے دن کہا کیا آپ دشمن پر دعویٰ نہیں بولتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل کر دعویٰ بولے؟
تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے دعویٰ بولا تو تم جھوٹے پڑ جاؤ گے، یعنی پیچھے رہ جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو سیدنا زبیر بن عوام نے دشمن پر زبردست حملہ بول دیا، یہاں تک کہ ایک طرف سے ان کے سپے چیرتے ہوئے دوسری طرف نکلے تو ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب وہ اسلامی فوج کی طرف واپس آنے لگے تو دشمنوں نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر 2 زخم لگائے، اور ان کے 2 زخموں کے درمیان وہ زخم بھی تھا جو جنگ بدر کے دن کفار نے لگایا تھا۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں ان زخموں والی جگہوں سے کھیلتے ہوئے اپنی انگلیاں ان زخموں میں جو سوراخ تھے، مہرہ تھے، اس میں داخل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ جنگ یرموک کے دن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے بھائی سیدنا عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، اور اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھے۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں گھوڑے پر سوار کیا ہوا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے ایک آدمی مقرر کیا تھا۔ اسی طرح جنگ یرموک میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگنے والے زخم کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ سیدنا زبیر بن عوام کے جسم پر تلوار کی 3 گہرے زخم تھے۔ ایک دن ان کے کندھے پر تھا ایک زخم اور جو اتنا گہرا تھا کہ میں اپنی انگلیاں اس میں داخل کر لیتا تھا۔ انہیں 2 زخم معرکہ بدر میں اور ایک معرکہ یرموک میں لگا تھا۔ تو اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا میدان جہاد میں سواری پر نماز پڑھنا بھی، اس نے نماز اس جنگ میں بھی پڑھی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ ملک شام سے غزوہ یرموک سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر نفل نماز ادا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ جس سمت بھی ہو۔ تو جنگ کارزار میں، لڑائی میں، جھگڑے میں نماز بھی صحابہ کرام نے اور صحابہ کے شاگردوں نے اور پیغمبر کے تربیت والوں نے نہیں چھوڑی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو فتح دے دیا، اللہ کریم نے اس کو غنیمت دے دیا، اور یہ جنگ یرموک بہت بہترین واقعہ ہے، بہت عظیم فتح ہے۔ یہ وہ فتح ہے کہ جس جنگ میں عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو مبذول کیا اور اس نے ابو عبیدہ بن جراح کو جرنیل بنایا۔ یہ اس لیے بنایا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ خالد بن ولید نے ملک فتح کیا، یہ اسلام کی طرف سے فتح ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔